السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 43 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت پیش کی جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں تعمیر نامی ایک شخص کی شرارت جھوٹ بولنے کی شکل میں بیان کی گئی ہے، جس کا نتیجہ بھی اس نے دیکھ لیا کہ جھوٹ کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ تو اس کی قسمت تھی کہ ایک رحم دل آدمی نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اسے جھوٹ بولنے کے نقصان کا احساس ہوا اور اسے سبق مل گیا، جس کی وجہ سے زندگی بھر جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا۔ واقعے کی صورتحال کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس حکایت سے کیا سبق ملتے ہیں، اس کو اینڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقبۃ الکذب، جھوٹ کا انجام، جھوٹ بولنے کا انجام۔ کان ہناک طفل اسمہ تامر، ایک بچہ تھا جس کا نام تامر تھا۔ وکان یعیش مع اسرتہ فی بیت جمیل علی شاطئ البحر، اور وہ رہتا تھا، عاش یعیش کا معنی زندگی بسر کرنا، رہنا، اور وہ رہتا تھا اس کے خاندان کے ساتھ خوبصورت گھر میں، ایک خوبصورت گھر میں سمندر کے کنارے پر، اور وہ اس کے خاندان کے ساتھ ایک خوبصورت گھر میں سمندر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وکان تامر یکذب دائما علی والدیہ و اخوتہ و اصدقائہ، اور تعمیر ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی اور اس کے دوستوں کے سامنے۔ اللہ کا معنی پر ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس طرح ترجمہ کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہاں پر آپ ترجمہ یوں کریں گے، ان کے والدین اور ان کے بھائی اور ان کے دوستوں کے سامنے۔ وکانت امہ تقول لہ دائما لا تکذب یا تامر فالکذب حرام، اور اس کی ماں اس کو کہتی تھی ہمیشہ، دائماً کا معنی ہمیشہ، اور اس کی ماں اس کو ہمیشہ کہتی تھی لا تکذب، جھوٹ مت بول، یا تامر اے تامر، کذب یکذب باب ضرب یضرب سے یہ نہیں کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تکذب یا تامر، اے تامر تو جھوٹ مت بول، فالکذب حرام، اس لیے کہ جھوٹ حرام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَيُعَاقِبُكَ عَلَى هَذَا الْكِذْبِ، اور بلا شبہ اللہ ان قریب تجھ کو سزا دے گا اس جھوٹ بولنے پر۔ لیکن تعمیرن، یہ تعمیرن پڑھیں گے، لیکن لگ جائے تو منصوب ہوتا ہے اس کے بعد والا اسم، اس لیے یہاں پر لیکن تعمیرن یعنی تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن تعمیرن لا یستمع لکلام امہ واستمر فی الکذب، لیکن تعمیر نہیں سنتا تھا اس کی ماں کے کلام کو اور وہ جھوٹ بولنے میں جمع رہا۔ استمر یستمر، استمرارن کا معنی جاری رہنا، کرتے رہنا، برقرار رہنا، تو یہاں پر ترجمہ یوں کریں گے اور وہ جاری رہا جھوٹ بولنے میں، یعنی جھوٹ بولنے میں مطلب جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آیا، جھوٹ بولنا جاری رکھا اس نے۔ واستمر فی الکذب، اور وہ جھوٹ بولنے میں جاری رہا، برقرار رہا۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن اراد تامر ان یذهب لیعوم فی البحر، تعمیر نے ارادہ کیا کہ وہ جائے، تعمیر نے جانے کا ارادہ کیا، لیعوم فی البحر، تاکہ وہ سمندر میں تیرے۔ عام یعوم،
اومن فی الماء باب نصر سے تیرنا، اسی سے تیرنے والے کو کہیں گے عائمن اور عوامن، عائمن اور عوامن تیرنے والا۔ اراد تامر ان یذهب لیوم فی البحر، تامر نے ارادہ کیا یا چاہا کہ وہ جائے تاکہ وہ تیرے سمندر میں۔ بحرن کا معنی سمندر، اس کی جمع آتی ہے بحارن۔ فذهب الی امہ، پس وہ اس کی ماں کے پاس گیا، لیستأذن منہا، تاکہ وہ اس سے اجازت چاہے، اجازت مانگے۔ فأذنت لہ، بشرط ان یعوم قریبا من الشاطئ، پس ماں نے اس کو اجازت دے دی، اس نے اجازت دے دی، یعنی ماں نے اجازت دے دی لہو اس کو، بشرط ان یعوم قریبا من الشاطئ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کنارے سے نزدیک تیرے، یعنی بیچوں بیچ نہ جائے، کنارے کنارے تیرے، اس شرط کے ساتھ ان کو ماں نے اجازت دی۔ وذهب تامر الی البحر، اور تامر گیا سمندر کی طرف۔ ولما اراد ان یعوم فی البحر جاءته فکرة یستطیع من خلالها ان یقذب علی الناس من حوله بل ویسخر منهم، اور جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ سمندر میں تیرے، اور جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ سمندر میں تیرے، جات ہو فکرتن، تو ایک آئیڈیا اس کو آئی، ایک آئیڈیا اس کے پاس آئی، یعنی اس کو ایک آئیڈیا دماغ کے اندر آئی، یستطیع من خلالیہ، کہ جس کے وسیلے سے وہ کر سکے، جس کے وسیلے سے وہ طاقت رکھے، یعنی اس کی راہ سے، من خلالیہ مطلب اس آئیڈیا کی راہ سے وہ کر سکے، کیا کر سکے، ان یقذب علی الناس من حولہ، اس کے آس پاس کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے۔ اس کو ایک آئیڈیا آئی کہ جس کے وساطت سے یا جس کے ذریعے سے وہ طاقت رکھے کہ لوگوں کے سامنے، اس کے آس پاس کے لوگوں کے سامنے وہ جھوٹ بولے، بل ویسخر منہم، بلکہ وہ ان کی مذاق کرے، بل ویسخر منہم، یہ ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اب یہاں ویسخر پڑھیں گے، بلکہ وہ مذاق کرے ان کی، سخر یسخر من کے کا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے مذاق کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، جس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس مرد کی مذاق کی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو، وہ بہتر ہو مذاق کرنے والی سے، اور کوئی عورت تم میں سے کسی عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس عورت کی مذاق کی جا رہی ہے وہ عورت مذاق کرنے والی سے بہتر ہو۔ تو خیر سخر یسخر کا معنی مذاق کرنا، اور جس کی مذاق کی جائے اس پر من داخل ہوتا ہے۔ نزل تامر الماء، تامر پانی میں اترا، وبعد فترۃ یسیرۃ بدأ یصرخ بصوت عال ویقول انقذونی انقذونی، اور تھوڑی دیر کے بعد، یسیرۃ بمعنی قلیلۃ، یسیر کا معنی آسان کے بھی ہوتا ہے اور یسیر کا معنی معمولی بھی ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے وبعد فترۃ قلیلۃ، تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے وقفے کے بعد، بدا یصرخ، وہ چیخنے لگا، بصوت عال، بلند آواز سے، ویقول، اور کہنے لگا، انقذونی انقذونی، تم مجھے بچاؤ تم مجھے بچاؤ، انقذ ینقذ انقاذا باب افعال سے بچانا، اسی سے یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ یا جو ہے وہ مفعول بہ ہے، تم مجھے بچاؤ تم مجھے بچاؤ، انی اغرق، غرق یغرق غرقا، باب سمع سے ڈوبنا، غرق ہو کر ہلاک ہو جانا، انی اغرق، بلا شبہ میں ڈوب جاؤں گا، بلا شبہ میں ڈوب جاؤں گا،
فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيُنْقِذُوهُ مِنَ الْغَرَقِ، بس لوگوں نے اس کی طرف جلدی کی، یعنی جلدی جلدی اس کے پاس گئے تاکہ اس کو بچائے ڈوبنے سے۔ فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهِ أَخَذَ يَضْحَكُ وَيَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَقُولُ لَهُمْ ضَحِكْتُ عَلَيْكُمْ، پھر جب وہ پہنچے اس کے پاس، الیہ اس کے پاس، پھر جب وہ پہنچے اس کے پاس وہ ہنسنے لگا اور ان کی مذاق کرنے لگا اور ان سے کہنے لگا ضحکت علیکم، میں نے تو تمہاری مذاق کی۔ ضحک یضحک کا معنی ہنسنا، ضحک یضحک باب سمیع اسمہ سے ہنسنا، اور اس کا الٹا ہے بکا یبکی یعنی رونا، جیسے قرآن کریم کے اندر ساتھ میں ہی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئے، چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئے۔ تو ضحک یضحک کا معنی ہنسنا، اور اللہ کے ساتھ یہاں پر اس کا معنی کریں گے مذاق کرنا۔ ضحکت علیکم، میں نے تمہاری مذاق کی۔ فَأَحَسَّ النَّاسُ بِالضِّيقِ مِنْهُ وَذَهَبُوا وَهُمْ يَقُولُونَ يَا لَهُ مِنْ وَلَدٍ كَذَّابٍ، بس لوگوں نے اس سے پریشانی محسوس کی۔ دیقن اور دیقن، داد کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سختی، رنج و غم، مصیبت، پریشانی، تکلیف، گھٹن، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو کچھ وہ مکر کرتے ہیں اس سے آپ پریشانی میں مت ہو جائیے، جو کچھ وہ مکر کرتے ہیں اس سے آپ پریشانی میں مت ہو جائے، نہیں پریشان نہ ہو جائیے۔ خطاب کر کے اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ پریشان مت ہو، جو کچھ بھی وہ مکر کرتے ہیں اور داو پیچ کھیلتے ہیں آپ ان سے پریشان مت ہو۔ تو خیر دیقن اور دیقن پریشانی، گھٹن، تکلیف، مصیبت، رنج و غم، سختی، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ وَذَهَبُوا وَهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ گئے اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے وَذَهَبُوا وَهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ گئے اور وہ کہہ رہے تھے یا لہو من ولد کذاب، ہائے جھوٹا لڑکا۔ یہ یا لہو یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، یا کا جو لفظ ہے یہاں پر تعجب کے لیے بولا جاتا ہے اور ندا میں استعمال ہوتا ہے۔ یا لہو من ولد کذاب، ہائے جھوٹے لڑکے، ہائے جھوٹے لڑکے۔ اما تعمیر فضل، اما تعمیر فظل يضحك لأنه استطاع ان يخدع هؤلاء الناس، بہرحال تعمیر تو وہ ہنسنے لگا اس لیے کہ وہ دھوکہ دے سکا ان لوگوں کو۔ لفظی معنی ہوگا اس لیے کہ اس نے طاقت رکھی یہ کہ وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے، یعنی وہ ہنسنے لگا اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے سکا۔ وفی الیوم التالی خدا یخدع، خدعن و خدعتن و خدیعتن تینوں مصدر آتا ہے، خدا یخدع خدعن و خدعتن و خدیعتن، باب فتح سے دھوکہ دینا، فریب دینا، چال چلنا۔ وفی الیوم التالی اور اگلے دن میں یعنی دوسرے دن، وفی الیوم التالی اور اگلے دن قرر تعمیر ان یفعل ذلک مرۃ اخری، تعمیر نے طے کیا کہ وہ دوسری مرتبہ وہ کرے، یعنی اس طرح شرارت کرے۔ فذهب الى البحر ليعوم، پس وہ گیا سمندر کی طرف تاکہ وہ تیرے۔ وبعد وقت یسیر اخذ یصرخ، اور تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ چیخنے لگا۔ صرخ یصرخ صراخا و صریخا، صراخا بھی مصدر آتا ہے اور صریخا بھی آتا ہے۔ صرخ یصرخ صراخا و صریخا، فریاد کرنا، زور زور سے چیخنا، چلانا۔ اخذ یصرخ، وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ ویقول، اور کہنے لگا انقذونی انقذونی، تم مجھے بچاؤ، تم مجھے بچاؤ، انی اغرق انی اغرق، بلا شبہ میں ڈوب جاؤں گا، بلا شبہ میں ڈوب جاؤں گا۔ فاسرع الناس الیہ لینقذوہ من الغرق، پس لوگوں نے اس کی طرف جلدی کی تاکہ وہ اس کو بچا لے ڈوبنے سے۔
فلما وصلوا إليه أخذ يضحك ويستهزئ بهم مرة أخرى ويقول لهم ضحكت عليكم. پھر جب وہ پہنچے اس کے پاس تو وہ ہنسنے لگا اور ان کی مذاق کرنے لگا دوسری مرتبہ، اور وہ ان کو کہنے لگا ضحکت علیکم، میں نے تمہاری مذاق کی. اخذ عامر يكرر هذا الامر اکثر من مرة حتى اشتهر بين الناس بانه ولد كذاب. عامر اس معاملے کو بار بار کرنے لگا. کرر یکرر تقریرا، کسی چیز کو بار بار کرنا، ریپیٹ کرنا. عامر اس معاملے کو بار بار کرنے لگا، ایک مرتبہ سے بھی زیادہ کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ مشہور ہو گیا لوگوں کے درمیان اس بات میں کہ وہ جھوٹا لڑکا ہے. ولد کذاب، جھوٹا لڑکا ہے. یہ کذاب یہ مبالغہ کا وزن ہے، فعال ان کے وزن پر کذاب. ایک تو کاذب یعنی جھوٹا، اور کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا. ایک ظالم یعنی ظلم کرنے والا، اور ایک ہے ظلام یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو یہ مبالغہ کا وزن ہے. یہاں تک کہ وہ مشہور ہو گیا لوگوں کے درمیان اس بات میں کہ وہ جھوٹا لڑکا ہے. وذات مرتن، اور ایک مرتبہ اراد ان یفعل هذه الحیلۃ، اس نے چاہا کہ وہ کرے یہ ہیلا، یہ تدبیر کرے. فنزل البحر وبدأ یعوم، پس وہ سمندر میں اترا. فنزل البحر، پس وہ سمندر میں اترا. وبدأ یعوم، اور وہ تیرنے لگا. وفجأة، اور اچانک ارتفع الامواج، موجیں بلند ہوئی. موجون کی جمع امواج، موجیں، سمندر کی موجیں، موجیں بلند ہوئی. وأحس عامر بأنه سيغرق، اور عامر نے محسوس کیا اس بات کو کہ وہ عنقریب ڈوب جائے گا. ودخل الماء في أنفه وفمه، اور پانی داخل ہو گیا اس کی ناک میں اور اس کے منہ میں. انفن کا معنی ناک، اس کی ناک میں، وفمه، اور اس کے منہ میں. فبدأ يصرخ ويقول، پس وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا انقذونی انقذونی، تم مجھے بچاؤ، تم مجھے بچاؤ. انی اغرقو انی اغرقو، بلا شبہ میں ڈوب جاؤں گا، بلا شبہ میں ڈوب جاؤں گا. فظن الناس انہ یمزح کالعادۃ، لوگوں نے خیال کیا یا گمان کیا یا سمجھا، جو بھی کہو. ظن ظن ظنن کا معنی گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا. بس لوگوں نے سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے عادت کے مطابق. کالعادت، عادت کے مطابق، یعنی اس سے پہلے 2 مرتبہ مذاق کر چکا ہے تو اس طرح مذاق کر رہا ہے. فلم یتحرک واحد منہم لینقذہ من الغرق، بس ان میں سے کوئی بھی، کسی نے بھی حرکت نہیں کی تاکہ اس کو ڈوبنے سے بچائے. وظل عامر یصرخ ویصرخ بصوت عال ولم یأت احد لینقذہ، اور عامر چیخنے لگا اور چیخنے لگا بلند آواز سے، اور کوئی بھی نہیں آیا تاکہ اس کو بچائے، کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا. وکان ہناک رجل واقف علی الشاط یشاہد الامواج وارتفاعہ، اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا کنارے پر جو موجوں کو اور اس کی بلندی کو دیکھ رہا تھا. موجوں اور اس کی بلندی کو دیکھ رہا تھا. شاہد یشاہد، مشاہدتن کا معنی دیکھنا. فرآ تعمیرن وہو، یہ تعمیرن آپ پڑھیں گے، یا الف لگا دیں گے اور را کے اوپر تنوین پڑھیں گے. فرآ تعمیرن وہو یغرق فاسرع الیہ وانقذہ من الغرق واخرجہ الی الشاط وہو مغمن علیہ. پس اس نے تعمیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ ڈوب رہا تھا، تو اس نے اس کی طرف جلدی کی، یعنی جلدی اس کے پاس گیا. وانقذہ من الغرق،
اور اس نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا، وَأَخْرَجَهُ إِلَى الشَّاطِئِ اور اس نے اس کو نکالا کنارے کی طرف، وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ اس حال میں کہ وہ بے ہوش تھا، مغمن علیہ یعنی بے ہوش، یہ مجہول، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے مغمن، وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ اس حال میں کہ وہ بے ہوش تھا، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ پھر جب لوگوں نے اس کو دیکھا، عَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ يَغْرَقُ فِعْلًا هَذِهِ الْمَرَّةَ انہوں نے جان لیا کہ وہ اس مرتبہ عملاً ڈوب جائے گا، کہ وہ اس مرتبہ عملاً ڈوب جائے گا۔ وَعِندَمَا أَفَاقَ تَامِرٌ نَظَرَ حَوْلَهُ اور جس وقت تامر ہوش میں آیا، افاق یفیق افاقتاً کا معنی ہوش میں آنا، بیدار ہونا، بے ہوش و آدمی اور اس بے ہوشی سے ہوش میں آ جائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے افاق یفیق افاقتاً باب افعال سے، اطاع یطیع اطاعتاً کے وزن پر۔ وعندما افاق اور جس وقت وہ ہوش میں آیا، اور افاق تامر وعندما افاق تامر اور جس وقت تامر ہوش میں آیا، نظر حولہ تو اس نے اس کے آس پاس دیکھا، فوجد الناس یقفون بجوارہ تو اس نے لوگوں کو پایا جو کھڑے تھے اس کی پڑوس میں، اس کے بازو میں کھڑے تھے، اس کے نزدیک کھڑے تھے، جوار کا معنی پڑوس، نزدیک، پہلو میں۔ پس اس نے لوگوں کو پایا کس حال میں کہ وہ کھڑے تھے اس کے پڑوس میں، اس کے نزدیک، فَأَخَذَ يَعْتَذِرُ لِلنَّاسِ مِنْ حَوْلِهِ پس وہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرنے لگا، عذر پیش کرنے لگا، وَيَقُولُ لَهُمْ اور ان کو کہنے لگا، أَنَا آسِفٌ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلْتُهُ فِي الْمَرَّاتِ السَّابِقَةِ مجھے افسوس ہے، أَنَا آسِفٌ کا معنی مجھے افسوس ہے، کس پر افسوس ہے؟ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلْتُهُ فِي الْمَرَّاتِ السَّابِقَةِ ہر اس کام پر جس کو میں نے کیا اگلی مرتبہ میں، یعنی اس سے پہلے میں جو کام کر چکا ہے، یعنی مذاق کرنا، ہر اس چیز پر جس کو میں نے کیا اگلی مرتبہ میں، یعنی اگلی مرتبہ میں نے جو تمہارے ساتھ مذاق کی اور تمہارا ٹھٹھا اڑایا، اس پر مجھے افسوس ہے۔ فقد تعلمت درسا لن انساہ ابدا بس تحقیق کہ میں نے ایک سبق سیکھ لیا، ہرگز میں اس کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ ولن اکذب بعد اليوم ابدا اور ہرگز میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ابھی شکایت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اس کو الدروس المستفادۃ من القصۃ سے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے ان الکذب یہلک صاحبہ فی الدنیا والآخرۃ کہ جھوٹ بولنا یہ جھوٹ بولنے والے کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دیتا ہے۔ اہلک یہلک اہلاکن باب افعال سے ہلاک کر دینا، اور ہلک یہلک ہلاکن باب ضرب یضرب سے ہلک یہلک ہلاکن اس کا معنی ہلاک ہو جانا، اور جب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے اہلک یہلک اہلاکن تو اس کا معنی ہوگا ہلاک کرنا۔ باب افعال کا خاصہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں اس میں جو لازم ہوتا ہے باب افعال میں آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے، اور اسی طرح باب تفعیل کا بھی خاصہ یہی ہے، جیسے خرج یخرج کا معنی نکلنا اور خرج یخرج نکالنا، دخل دخول دخولا داخل ہونا اور ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا، نزل ینزل نزولا اترنا، انزل ینزل انزالا اتارنا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہلک یہلک ہلاکن ہلاک ہونا برباد ہونا، اور اہلک یہلک اہلاکن ہلاک کرنا برباد کرنا۔ جلس یجلس جلوساً بیٹھنا، اجلس یجلس اجلاساً بٹھانا۔ فلقد رأینا کیف ان تامرا کاد ان یموت بسبب الکذب پس البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے تعمیر قریب تھا کہ وہ مر جائے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنَ الْكِذْبِ عَاقَبَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور اگر وہ مر جاتا اور جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کرتا
اللہ اس کو آخرت میں سزا دیتا۔ عاقب یعاقب معاقبتاً باب مفعلہ سے سزا دینا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے انہ یجب علی المسلم اذا رأى اخاہ فی ازمۃ ان یسری لانقاذہ، انہ یجب علی المسلم اذا رأى اخاہ فی ازمۃ ان یسری لانقاذہ، کہ مسلمان پر ضروری ہے، وجب یجب کا معنی لازم ہونا، ضروری ہونا، کہ مسلمان پر ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ جب وہ دیکھے اس کے بھائی کو فی ازمتن، یہ زا کے اوپر آپ سکون بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، ازمتن اور عظمتن دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا فی حرف جر ہے اس لیے فی ازمتن۔ مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ جب وہ اس کے بھائی کو دیکھے فی ازمتن، کسی تنگی میں، مصیبت میں، سختی میں، عظمتن کا معنی مصیبت، تنگی، سختی، کسی سختی میں دیکھے تو کیا کرے، ان یسری لانقاذہ، وہ جلدی کرے اس کو بچانے کے لیے۔ فَلَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِإِنقاذِ تَامِرٍ مِّنَ الْغَرَقِ ظَنًّا مِّنْهُمْ أَنَّهُ صَادِقٌ، پس البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگ جلدی کرتے تھے ہر مرتبہ، فی کل مرتن، ہر مرتبہ میں، یعنی ہر مرتبہ جلدی کرتے تھے، لانقاذ تعمیر من الغرق، تعمیر کو بچانے کے لیے ڈوبنے سے، ظنا منہم انہ صادق، ان کی طرف سے گمان کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے کہ وہ سچا ہے، حالانکہ تعمیر جھوٹ بول رہا تھا لیکن یہ سچ سمجھ کر ان کو بچانے کے لیے جاتے تھے، ظنا منہم انہ صادق، خیال کرتے ہوئے ان کی طرف سے کہ وہ سچا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم یجب علیہ ان یتوب من کل الذنوب حتی یرد اللہ عنہ، کہ مسلمان اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے تمام گناہوں سے یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وحتی یحبہ الناس من حولہ، اور یہاں تک کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے محبت کریں۔ فَلَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ تَامِرًا لَمَّا رَأَى عَاقِبَةَ الْكِذْبِ تَابَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ لَنْ أَكْذِبَ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا، بس البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے تعمیر جب اس نے جھوٹ کے انجام کو دیکھا تو اس نے اللہ کے سامنے رجوع کیا، یعنی اللہ کے سامنے توبہ کی، اور اس نے کہا لن اکذب بعد الیوم ابدا، ہرگز آج کے بعد کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ ابداً منفی جملے کے اندر آئے تو اس کا ترجمہ کبھی، کبھی نہیں، مطلقاً نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح ترجمہ ہوگا ابداً۔ اور مثبت جملے کے اندر آئے تو وہاں پر ترجمہ کریں گے ضرور یا ہمیشہ، تو منفی جملے کے اندر اور ترجمہ ابداً کا ہوگا اور مثبت جملے کے اندر اور ہوگا، تو یہاں پر ترجمہ یوں کریں گے، قرآن کریم کے اندر خالدین فیہا ابدا، تو یہاں پر ترجمہ کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تو خالدین کا معنی بھی ہمیشہ، لیکن یہ ابداً ایک تاکید کے طور پر ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے ہرگز آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 44۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ایک اور حکایت اسی سے ملتی جلتی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔